ماہ سفر کے مہینے کے بارے میں بتائیں جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادیاں بیاہ نہیں کرنے چاہیے، اور دیگر کوئی پروجیکٹ آپ نے کاروباری حوالے سے کرنا ہو تو وہ بھی نہیں شروع کرنا چاہیے، تو اس بارے میں آپ اچھا یہ عوام الناس میں بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات کہ جی سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر یہ جو معاملات ہیں شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، لمبے سفر کا ارادہ ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ساری باتیں بدشگونی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا نہ ہی چھوت چھات کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی بے چین بدرو کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ بخاری شریف حدیث پاک 5757 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے، گھر، عورت اور سواری میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ فرمایا گھر، سواری اور عورت، ان چیزوں کو بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ ہمارے اندر کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کسی بندے کی بیماری دوسرے بندے کو نہیں لگ سکتی، کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کی بیماری دوسرے بندے کو نہیں لگ سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک اعرابی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اونٹ، ہم خارش زدہ اونٹ لاتے ہیں جس کو خارش لگی ہوتی ہے، اس کو جب ہم دوسرے اونٹوں کے ساتھ باڑے میں باندھتے ہیں تو وہ دوسرے اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں، دوسرے اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ایک بیمار اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے اونٹ بیمار ہوا تھا اس کو کس نے بیماری لگائی ہے بھائی؟ تو جس نے اس کو بیماری لگائی ہے پہلے اونٹ کو، اسی نے دوسروں کو بیماری لگائی ہے۔ کسی ایک بیمار اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ بیمار نہیں ہوتے، کسی ایک بیمار کی بیماری کی وجہ سے دوسرے لوگ بیمار نہیں ہوتے، بلکہ ہر کسی کے مقدر میں جو بیماری لکھی ہوتی ہے وہی اس کو بیماری لگتی ہے۔ کسی بندے کی بیماری دوسرے بندے کو نہیں لگتی، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق بھی لکھ دیا ہے، زندگی کو بھی لکھ دیا ہے، اور اس پر نازل ہونے والی مصیبتوں کو بھی تقدیر الہی میں لکھا جا چکا ہے۔ یعنی جتنا بندے کی زندگی ہے، جتنا دنیا میں بندے نے زندہ رہنا ہے اللہ نے وہ بھی فیصلہ فرما دیا ہے، جتنا اس کو رزق ملنا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، جتنا اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہونی ہیں ان کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ لہٰذا زندگی کا تعلق یا رزق کا تعلق یا مصیبتوں کے نزول کا تعلق جو ہے وہ کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ نہیں، کسی گھڑی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، تو مجھے بتائیے جس آدمی پر ربیع الاول میں پریشانی نازل ہو رہی ہے، جس کو جمادی الاول میں پریشانی لائق ہو رہی ہے، جس بندے کو رمضان شریف میں مصیبتوں کا سامنا ہے، اس کو پھر کیا کہیں گے رمضان کی وجہ سے مصیبت نازل ہوئی ہے؟ حالانکہ رمضان کا مہینہ بابرکت ہے۔ ربیع الاول میں جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ربیع الاول کی وجہ سے اسے حادثہ پیش آیا ہے، ربیع الاول کی وجہ سے یہ بیمار ہوا ہے؟ یا رمضان میں جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے رمضان کی وجہ سے اس پر موت نازل ہوئی ہے، رمضان کی وجہ سے جناب والا اس کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، کوئی مہینہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ منحوس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انگریزوں کے مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینے انگریزوں کے بھی ہیں۔ کبھی کسی انگریز کو آپ نے سنا ہے یا مسلمانوں کو یا ان لبرل طبقوں کو کبھی سنا ہے آپ نے کہ جی کسی نے کہا ہو کہ جنوری کا مہینہ منحوس ہے، کسی نے کہا ہو مارچ کا مہینہ منحوس ہے، کسی نے کہا ہو اگست کا مہینہ منحوس ہے، کسی نے کہا ہو کہ بھئی نومبر کا مہینہ منحوس ہے، کسی نے کہا دسمبر کا مہینہ منحوس ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا۔ تو اسلامی مہینے جو اس امت کے مہینے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جس نبی کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کی جو امت کے مہینے ہیں وہ منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان اسلامی مہینوں کی گھڑیاں کیسے منحوس ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا یہ بدشگونی ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بدشگونی حرام ہے،
ہمارے بہت سارے لوگ بدشگونی کے شکار ہوتے ہیں. کوئی بندہ گھر سے نکلا جی جناب والا, اسے کوئی چوٹ لگ گئی, وہ کہے گا نہیں نہیں یہ سفر منحوس ہے, مجھے اب نہیں جانا چاہیے, گھر واپس چلا جاؤ کیونکہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے. ابتدا میں ایسے ہو گئے. بہت سارے دکاندار ہیں, آپ صبح صبح ان کے پاس جائیں نا, کوئی چیز کسی دکاندار سے صبح صبح خریدیں نا, تو کہیں او بھائی جیب میں پیسے نہیں ہیں, بٹوا گھر رہ گیا, تو چلو میں شام کو یا دن کو آپ کو پیسے دے دوں گا. تو وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, یہ پیسے آپ ابھی دیں, صبح صبح میں ادھار نہیں کرتا. صبح صبح بندہ ادھار کر دے تو سارا دن ہی جو ہے منحوس گزرتا ہے. ادھار دینا تو صدقہ ہے, اور صدقہ دینے سے تو ثواب ملتا ہے, صدقہ دینے سے تو رزق میں برکت آتی ہے. آپ دکانداروں کی عجیب عجیب, لوگوں کے اپنے اپنے فلسفے, اپنی اپنی پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں گھڑ کے لے آئے ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک بندہ سفر پر نکل رہا ہے, آپ دیکھیں آگے سے کالی بلی گزر گئی یا کالا کتا گزر گیا, تو مجھ سے کتنے لوگوں نے مسئلہ پوچھا جی میں گھر سے باہر نکلا, سفر پر جا رہا تھا, بڑے اچھے کام کا ارادہ تھا, لیکن میں گھر سے جو ہی نکلا تو راستے میں گلی میں کالی بلی میرے منہ کے آگے سے بھاگ کے گزر گئی ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا میرے لیے سفر مناسب ہے, اس میں سفر میں برکت ہوگی یا نہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ اگر جی کالی بلی کہتے ہیں, کالی بلی گزر جائے تو سفر ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ کہاں سے باتیں آپ لے آئے, اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. کالی بلی ویسے بھاگ کر آ رہی ہے, آپ کے سامنے سے گزر گئی ہے, تو آپ کا سفر منحوس ہو گیا. مجھے یہ بتائیں آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. میں نے کہا آپ کے سفر کے حرکات و سکنات کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے. تو میں نے کہا آپ جس جانب جا رہے ہیں اس سے کس کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات پر. تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قدرت والا ہے, اللہ تو قادر مطلق ہے. تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں نا. ایک بلی آپ کی تقدیر کو بدل دے گی, یا وہ جو تقدیر کو لکھنے والا رب ذوالجلال ہے اس نے آپ کی تقدیر کو بدلنا ہے؟ بلی تو آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی, نہ ہی کالا کتا آگے سے گزر گیا تو کتے نے آپ کی تقدیر کو بدلنا ہے. اچھا پھر کہا جاتا ہے جی سفر کا مہینہ منحوس ہے, اس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا جی کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ شادی کرنی نہیں چاہیے. اگر کسی نے شادی کر لی تو اب شادی کامیاب نہیں ہوگی. میں نے کہا اچھا اگر شادی کامیاب ہو گئی تو اولاد جو ہے وہ صحیح سلامت پیدا نہیں ہوگی, معذور اولاد پیدا ہوگی. اچھا لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں گے اگر سفر کے مہینے میں شادی کی. اچھا میں نے کہا جی پھر اگر بچے بھی نہ لنگڑے لونگڑے پیدا ہوئے تو پھر؟ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے یار, بڑی عجیب بات ہے. مجھے بتاؤ سفر کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی نے شادی فرمائی, اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا. حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا سے, ام المومنین ہے, مومنوں کی ماں ہے, ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے مہینے میں شادی فرمائی, نکاح فرمایا. پھر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا, آپ کی شادی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیے پھر کیا شادی کامیاب نہیں ہوئی؟ ایسی کامیاب شادی کائنات میں کوئی دکھاؤ جو مولا علی اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک کی شادی کامیاب ہوئی ہے. ایسی کامیاب شادی کوئی دکھاؤ. اچھا شادی بھی کامیاب ہوئی ہے, پھر اولاد بھی ہوئی ہے, تو مجھے بتاؤ ایسی خوش بخت خوش نصیب اعلیٰ بختوں والی پاکیزہ اولاد کسی کو اللہ نے عطا کی ہے جو سیدہ زہرا پاک کو اللہ نے عطا کی؟ امام حسن پیدا ہوئی ہے, امام حسین پیدا ہوئی ہے, محسن پیدا ہوئی ہے, اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب بی بی پاک پیدا ہوئی آپ کی بیٹی. مجھے بتائیں کیا یہ اولاد کامیاب نہیں ہوئی؟ کیا ان اولادوں پر کوئی مصیبتیں آئی ہیں, پریشانی آئی ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کیا بے چینی اور بے قراری میں گزاری ہے. کبھی کسی انگریز سے ہم نے نہیں سنا, عیسائی سے نہیں سنا کہ یار یہ مہینہ فروری کا, مارچ کا, جون جولائی کا, یا کوئی فلاں تاریخ جو ہے 15 اگست یا 20 جولائی یا 22 جولائی یا 22 دسمبر یا 20 دسمبر یا 15 اکتوبر, یہ تاریخیں جناب منحوس ہیں یا یہ مہینے منحوس ہیں. کبھی کسی سے سنا ہے بھائی؟ نہیں سنا. تو پھر مجھے بتائیں کہ اسلامی مہینے کیسے منحوس ہو گئے ہیں؟ بدشگونی حرام ہے, ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بندے کو بھروسہ ہونا چاہیے. جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا ہے تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تقدیر لکھنے والی اللہ کی ذات ہے. اگر آپ کے مقدر میں مصیبت لکھی جا چکی ہے, پریشانی لکھی جا چکی ہے, تو وہ پریشانی ٹلنے والی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, آئے روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, جوان اولادیں فوت ہو رہی ہیں, کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. تو ان کاروبار کی تباہی کا تعلق, جوان اولاد کے فوت ہونے کا تعلق کیا کسی مہینے کے ساتھ ہے کہ مہینے کی وجہ سے وہ فوت ہوئی ہیں؟ تو
تو پھر بتائیں سفر کے مہینے میں تو چلو جو فوت ہوئی ہے تو آپ کہیں گے یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو جو ربیع الاول میں فوت ہوئی ہے، ربیع الثانی میں فوت ہوئی ہے، جمادی الاول میں جو فوت ہوئی ہے، یا جمادی الثانی میں کسی کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو پھر وہ بتائیں وہ کس وجہ سے آئے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں بدشگونی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی حوالے سے بدشگونی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بندے پر ہم اس کی بساط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، اور جو اگر اس پر پریشانی لائق ہوتی ہے تو یہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کو دینے کا شوق نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبتیں ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کا وہ صلہ ہوتا ہے۔ بما کسبت ایدیکم، اللہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ یہ جو کچھ تمہیں پریشانیاں لائق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، تمہاری اپنی وجہ سے تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے پیروکار بنو، اللہ کے فرما بردار بنو، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپناؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی، تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کی۔ جب ہمیں کوئی پریشانی اور مصیبت لائق ہوتی ہے تو یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے لائق ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بدشگونی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے وتیرہ حیات کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا کرے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، اور نیکیوں کے ذریعے، خیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حصول رحمت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی بیماری کا نزول نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی نحوست کا نزول ہوتا ہے، نہ بھوت پریت اور جننیوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح کا عوام میں مشہور ہے کہ جی سفر کے مہینے میں جن نازل ہوتے ہیں، لولے لنگڑے جنات، وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، بچوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کا کسی حدیث کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضور نے واضح فرما دیا اس مہینے میں کوئی بیماری نازل نہیں ہوتی، کوئی نحوست نازل نہیں ہوتی، کوئی بھوت پریت نازل نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ان بدشگونیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔